بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت سارے گمانوں سے۔ اجتنب یجتنب اجتنابن کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اجتناب کرنا۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کریں تم میں سے بعض کی۔ ایحب احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ کھائے لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، اس حال میں کہ وہ مردہ ہو۔ فکرہتموہ، پھر تو تم کراہت کرو گے اس سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اجتماعی برائیوں سے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے اور ان سے روکا ہے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو ایمانی اور اسلامی اخوت کے منافی ہیں۔ اخوت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ان برائیوں کو چھوڑا جائے اور ان سے سچی توبہ کی جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اس میں برا گمان کرنا، دوسری چیز ہے دوسروں کی جاسوسی کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا، اور تیسری چیز ہے غیبت کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا وہ ہے، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو تم بہت سارے گمانوں سے۔ تو بہت سارے گمانوں سے مراد یہ ہے کہ بدگمانی والی، جس کو ہم اردو میں بدگمانی کہتے ہیں، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کرنا، دوسروں پر تہمت لگانا، دوسروں کو خائن سمجھنا، اپنے گھر والوں کے بارے میں برا گمان کرنا، اہل و عیال کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں، عام ملنے جلنے والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا گمان رکھنا، اور بغیر کسی قرینے اور دلیل کے، بغیر کسی قرینے اور دلیل کے دوسروں پر برا گمان کرنا، یہ بسا اوقات گناہ کے ضمن میں آتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایک گمان جو کسی قرینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی قرینہ ہوتا ہے، کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی سبب قوی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کوئی گمان اس کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جہاں پر نہ کوئی قرینہ ہے، نہ کوئی سبب ظاہر ہے، نہ کوئی علامت ہے،
بس ایسے ہی بدگمانی کرنا یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بد اخلاقی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ قلت عقل کی دلیل ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ اور اس کی وجہ سے سماج میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، بدگمانی کی وجہ سے سماج میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات، مسلمانوں کے درمیان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، خامخواہ دوریاں ہونے لگتی ہیں، نفرتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ تو اسی لیے بدگمانی سے پرہیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے، یعنی یہ اصل میں بدگمانی جو ہے شیطان ڈالتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو بدگمانی والے خیالات کی تصدیق کرتا ہے تو وہ گویا شیطان کے فریب میں آتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کرے، ہمیشہ اچھا گمان کرے، اس کا کوئی کام دیکھیں اسے اچھا گمان کرے، اس کی کوئی بات سنیں اس کی بات سے اچھا گمان کرے، ہمیشہ اچھا گمان کرے، کیونکہ مسلمان کے بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ آپ اس سے اچھا گمان رکھیں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ لا تظنن بکلمۃ خرجت من اخیک المسلم الا خیرا وانت تجد لها فی الخیر محملا، کہ جب بھی مسلمان تمہارے کسی مسلمان بھائی سے کوئی کلمہ، کوئی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے تو تم اس کے بارے میں کیا کرو؟ اچھا ہی گمان کرو، خیر کا گمان کرو، جب تک کہ تم خیر کا گمان کرنے کا کوئی راستہ پاتے ہو تو خیر کا ہی گمان کرو، اچھا گمان ہی کرو۔ یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، یہ نہیں جیسا کہ بہت سارے، اللہ مغفرت فرمائے ہم سب کی، کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر چیز میں بدگمانی کے نظریے سے دیکھتے ہیں، ہر ایک کو جو ہے نا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر ایک کو جو ہے بدگمانی کے نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے کوئی ان کے نظر میں کوئی جچتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی پر وہ بھروسہ نہیں کرتے، کسی کے اوپر اچھا گمان نہیں کرتے۔ دیکھو احتیاط کرنا الگ چیز ہے، دھوکہ نہیں کھانا یہ الگ چیز ہے، لیکن خامخواہ بدگمانی کرنا، خامخواہ شک کرنا، خامخواہ جو ہے دوسروں پر عدم اعتماد کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو ہے احتیاط ایک الگ چیز ہے، احتیاط کے تقاضے الگ ہیں، لیکن بدگمانی یہ بری بات ہے، بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی اجتنبوا کثیرا من الظن۔ دوسری چیز ولا تجسسوا، اللہ نے فرمایا اور تم جاسوسی نہ کرو۔ دیکھو تجسس یا تجسسن کا مطلب ہوتا ہے جاسوسی کرنا۔ جاسوسی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جاسوسی کرنے کا مطلب یعنی دوسرے مسلمان کی جاسوسی نہ کرو، مطلب کیا ہے کہ اس کی ٹوہ میں مت لگے رہو۔ ٹوہ میں لگے رہنے کا مطلب یعنی اس کے پیچھے مت پڑے رہو، اس کے بارے میں ڈھونڈتے مت رہو کہ وہ شاید اس کے اندر سے کوئی برائی مجھے مل جائے، تو اس کے کسی عیب کی تلاش میں لگے رہنا، عیب کی تلاش میں لگے رہنا کہ شاید مجھے کوئی عیب مل جائے، شاید مجھے اس کے اندر کوئی خرابی نظر آ جائے، شاید میں اس کے اندر کوئی کسی گناہ کو معلوم کر لوں۔ تو یہ بری نیت سے کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، پیچھے پڑے رہنا، اس کی جاسوسی کرنا، یہ حرام، بہت بری چیز، اس کی برائی چاہنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرنا، یہ انتہائی بد اخلاقی والا عمل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، اور تم جاسوسی نہ کرو، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے ایمان لایا ہے اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کو ایذا نہ دو اور نہ انہیں ان کے گناہ یاد دلا کر شرمندہ کرو، اور نہ ان کی ٹوہ میں رہو، اور نہ ان کی ٹوہ میں رہو، بلکہ اور نہ ان کی ٹوہ میں رہو، بس بے شک جو شخص
اپنے مسلمان بھائی کی ٹوہ میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، اور اللہ اگر کسی کی ٹوہ میں رہے گا تو اللہ اسے اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دے گا۔ تو جو مسلمان کی ٹوہ میں پڑا رہتا ہے، اس کی برائی اور عیب کے تلاش کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کے پیچھے لگ جائے تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو شرمندہ اور رسوا کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ دوسری چیز بھی، ولا تجسسوا، اور نہ تم جاسوسی کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ تیسری چیز، اور نہ تم میں سے بعض کی غیبت کریں۔ تو غیبت سے منع فرمایا۔ اور غیبت ہے کیا، اس بارے میں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تذکر اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا ذکر فرما اس طریقے سے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کر اس کے غائبانے میں، اس کی غیر موجودگی میں، اس طریقے سے کہ اگر اسے معلوم ہو تو اسے تکلیف ہوگی، اس کو وہ بات ناپسند ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا غیبت۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کی نبی، اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہے تو تب بھی غیبت ہوگی؟ تو فرمایا ہاں، اگر وہ چیز اس میں موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ تو اسی طرح ایک واقعے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہے، ان کا اشارہ ان کے پست خد کی طرف تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حضرت عائشہ سے، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر بھی گندا ہو جائے۔ تو اسی لیے غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے غیبت کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کی لاش سے گوشت نوچ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس کو ناپسند کرو گے، یعنی تم اس عمل کو ضرور ناپسند کرو گے۔ یعنی ہر آدمی کہ اپنے ہی مردہ بھائی کی لاش کا گوشت نوچ کر کھائے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو اللہ کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا، تم اسے برا سمجھو گے، اس کام کو بہت برا سمجھو گے۔ ہاں کیوں؟ یہ طبعاً اور فطرتاً تم اس کو برا سمجھو گے کہ کوئی اپنے بھائی کی لاش کا گوشت نوچ کر کھائے۔ تو جس طرح تم اس کو طبعاً ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت کو بھی شرعاً ناپسند کرو۔ غیبت بھی اسی طرح شرعاً ناپسندیدہ امر ہے، وہ طبعاً ناپسندیدہ ہے، وہ اور یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے غیبت، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ اپنا دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے، اور یہاں پر بھی وہ غائبانے میں اس کی غیبت ہو رہی ہے اور وہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے، اور تم اس کے پیچھے جو ہے نا اس کی غیبت کر کے اس کی عزت سے کھیلتے ہو اور اس کو نقصان پہنچاتے ہو اور اس پر ہنستے ہو۔ تو اسی لیے ایسا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی غیبت کے گناہ کے بارے میں کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں دی۔ تو عموماً کیا ہے غیبت، اہل علم فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ صرف غیبت جائز ہے بعض حالات میں، مخصوص حالات میں، جیسے جرح و تعدیل، اسی طریقے سے نصیحت، یا اسی طرح گواہوں پر جرح کرنا وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی بات جو ہے کوئی ضرورت کی حد تک، بقدر ضرورت، یہاں پر شرعی مصالح جہاں پر ہوں وہاں پر بقدر ضرورت جائز ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، ایک شخص اللہ کے نبی سے ملنے آیا اور وہ برا آدمی تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ بہت برا آدمی۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ اچھے انداز میں بعد میں بات کی، اخلاق سے بات کی۔ تو حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی آپ نے تو پہلے ایسا فرمایا اور بعد میں آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھے انداز میں بات کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آیا عائشہ تو نے مجھے کب
بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی یہ تو میرے اخلاق تھے کہ میں سب سے اچھی طرح پیش آتا ہوں. اور جو حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا اور اس کے بارے میں بتایا تو اس لیے کہ نصیحت آپ نے فرمائی، ان کی خیر خواہی کے لیے فرمایا، تاکہ کہیں حضرت عائشہ کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے جب اچھے اخلاق سے، نرمی سے مل رہے ہیں تو کہیں حضرت عائشہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اچھا آدمی ہے. تو اس لیے آپ نے بطور نصیحت انہیں خبردار فرمایا. اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک خاتون آئی غالباً فاطمہ بنت قیس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رشتے کے بارے میں مشورہ کیا. ان کے پاس 2 رشتے آئے تھے، ایک حضرت معاویہ کا تھا اور دوسرا ابو الجہم کا. تو اللہ کے نبی سے مشورہ کرنے کے لیے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما معاویہ فصعلوک، رہا معاویہ وہ تو فقیر ہے، یعنی اس کے پاس مال نہیں. واما ابو الجہم فلا یضع عصاه عن عاتق، اور رہا ابو الجہم تو وہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے سے نیچے نہیں کرتا. تو یہ کیا تھا؟ یعنی مشورہ کرنے آئے رشتے کے بارے میں. کیا ان سے رشتے کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے یہ مشورے کے طور پہ بتایا. یہ مقصد غیبت نہیں کسی. تو یہ شرعی جہاں پر. اسی طرح بہت سارے محدثین راویوں کی جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں راوی کیا تھا، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، فلاں راوی جو ہے نا اس کے اندر برائی تھی. کبھی مختصر بقدر ضرورت بتاتے ہیں، تاکہ کیونکہ حدیثوں کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، شرعی مصلحت ہے. اسی طرح عدالت میں جائیں گے، وہاں پر پوچھا جائے گا، کوئی گواہ دے گا، گواہی پر جرح کرتے ہیں، گواہ کے اوپر جرح کرتے ہیں. تو وہاں پر ضرورت بقدر ضرورت وہاں پر اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. غیبت جائز ہے. تو شرعی مصالح کے لیے مخصوص حالتوں میں غیبت جائز ہے، ورنہ عام حالات میں یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ غیبت سے توبہ کس طرح ہوگی. اگر کسی نے پہلے غیبت کی تھی تو غیبت کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل میں شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہے اور آئندہ سے نہ کرنے کا عہد کرے گی. تو ساری باتیں. ساتھ میں بعض اہل علم نے فرمایا کہ وہ جس کی اس نے غیبت کی تھی اس سے جا کر معافی چاہے، کہ اس سے بتایا کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دو. اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن بعض دیگر اہل علم نے فرمایا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ لیکن بہت سارے اہل علم نے فرمایا ہے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو جا کر بتائے گا کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی تو ہو سکتا ہے اسے اذیت ہوگی، اسے مزید تکلیف پہنچے گی. ہاں، اگر وہ نہیں بتائے گا تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، اگر وہ بتائے گا تو اسے تکلیف پہنچے گی. تو اس کے لیے بہت سارے اہل علم نے کہا کہ اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح اس نے پہلے اس کی غیبت کی تھی مجلسوں کے اندر، اب وہ مجلسوں کے اندر، انہی مجلسوں کے اندر اس کا دفاع کرے، اس کی تعریف کرے. اور اگر کہیں کوئی کسی مجلس میں اس کی برائی کر رہا ہے تو اس کی طرف سے اس کی عزت بچائے اور اس کی طرف سے دفاع کرے. تو یہ اس سے توبہ کا ایک طریقہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے.